ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ پورے دین اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے جتنے بھی شعبے ہیں تو ان شعبوں کی تعلیمات حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کریں۔ دین اسلام کی تعلیمات 5 شعبوں میں سموئی ہوئی ہیں۔ پہلا شعبہ عقائد کا ہے، دوسرا عبادات کا، تیسرا معاملات کا، چوتھا معاشرت اور 5واں اخلاقیات کا۔ آج ہم معاملات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ معاملات بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے، اور جیسے دین اسلام میں نماز، روزہ، عقائد، عبادات کی تعلیمات دی گئی ہیں اور ان کو درست کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح معاملات کی درستی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ معاملات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بندے کا اللہ سے معاملہ ہوتا ہے، دوسرا بندوں کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں۔ دونوں کی ادائیگی ضروری ہے، دونوں کی درستگی ضروری ہے۔ اللہ کے حقوق بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو بندوں کے حقوق بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ اور جو بندوں کے حقوق ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، دونوں کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن پھر دین سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے جو حقوق ہیں اور بندوں سے جو بندوں کے معاملات ہیں ان کی اہمیت اللہ کے قانون میں اللہ کے حقوق اور معاملات سے بھی زیادہ ہے۔ اگر اللہ کی حق تلفی ہو جائے، اللہ سے معاملہ انسان کا درست نہ ہو، اس کی تلافی آسان ہے، اور اگر بندے سے معاملہ درست نہ ہو، اس کی حق تلفی ہو جائے، اس کی تلافی بہت مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسانوں کے جو نامہ اعمال سامنے آئیں گے وہ 3 طرح کے ہوں گے۔ کچھ نامہ اعمال تو وہ ہوں گے جن میں بندوں کو کفر و شرک لکھا ہوگا کہ فلاں بندے نے کفریہ کام کیا، شرکیہ کام کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے نامہ اعمال والوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کفر و شرک کے گناہ معاف نہیں فرمائیں گے، اس سے کم درجے گناہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ دوسری قسم کے نامہ اعمال وہ ہوں گے جن میں بندوں کے وہ گناہ لکھے ہوں گے جو انہوں نے اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کیے۔ مثلاً کس نے نماز نہیں پڑھی، بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھا، حج فرض تھا وہ ادا نہیں کیا، تو حضور نے فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ ایسے گناہ گاروں میں سے جن کو میں چاہوں گا سزا دے کر معاف کر دوں گا، اور جنہیں چاہوں گا میں بغیر سزا دیے معاف کر دوں گا۔ دیکھیں نرم بات فرمائی ہے۔ اور فرمایا تیسری قسم کا نامہ اعمال وہ ہوں گے جن میں بندوں کی آپس کی حق تلفیاں لکھی ہوں گی کہ فلاں بندے نے فلاں بندے کا مال ناحق لے لیا تھا، اس کی دل آزاری کی، اس کی زمین مکان پر ناحق قبضہ کر لیا، اس کا حق نہیں دیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں میں انصاف کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، ان میں اللہ انصاف کریں گے۔ انصاف کیسے ہوگا؟ ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس یعنی غریب نادار کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ من لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ یا رسول اللہ ہماری نظر میں تو مفلس غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، کرنسی نہ ہو، دنیا کی دولت نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں آخرت کا مفلس پوچھ رہا ہوں کہ آخرت میں اور قیامت کے مفلس غریب کون ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خود ہی ارشاد فرمایا، میں تو اس کا معلوم نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ من یاتی بصیام و صلاۃ و زکوٰۃ یاتی شتم ھذا واکل مال ھذا او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ آخرت کا مفلس غریب وہ ہوگا جو اپنے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات کی نیکیاں لے کر آئے گا۔ دوسری روایت میں اس کی نیکیاں اس کے ساتھ پہاڑوں کی شکل میں ہوں گی، جیسے اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، اس کے پاس نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی نیکیاں بڑی بڑی مقدار میں ہوں گی۔ لیکن ساتھ ساتھ اس نے لوگوں پر ظلم بھی کیا ہوگا، دنیا میں کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، اور کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی ہوگی۔ تو جب اس کے اعمال کا وزن ہونا شروع ہوگا
تو بہت خوش ہوگا کہ آج تو میرے پاس بہت بڑی مقدار میں نیکیاں ہیں، مجھے جنت کے اعلیٰ مقامات ملیں گے۔ لیکن جب اعمال کا وزن شروع ہوگا تو وہاں مظلوم بھی پہنچ جائیں گے اور اب بتائیں کہ اللہ اس نے میرا مال لا کے لے لیا تھا، مجھ پہ الزام تراشی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ وہاں انصاف فرمائیں گے۔ انصاف یوں ہوگا کہ ایک مظلوم کو اس کی نماز کی نیکیاں دے دی جائیں گی، دوسرے کو اس کے روزے کی نیکیاں دے دی جائیں گی، تیسرے کو اس کی زکوٰۃ کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ انصاف یوں فرمائیں گے کہ مظلوم گناہ لے کر اس کے میزان عمل میں ڈال دیں گے۔ جو اتنے بڑے نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا وہ نیکیوں سے خالی ہاتھ ہو جائے گا اور گناہ لے کر لوٹے گا۔ تو حضور نے فرمایا اصل مفلس غریب نادار یہ ہے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ دین پر عمل کرتے بھی ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو معاملات کو صاف نہیں رکھتی اور معاملات کو درست طریقے سے انجام نہیں دیتی، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صدقہ خیرات کرنے سے، تسبیح تلاوت کرنے سے جو ہم نے لوگ حق تلفیاں کی ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، عوام میں ایسے جو لوگ ہیں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو اکثر عوام ایسی ہے، وہ دھوکہ فراڈ بھی کثرت سے کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کثرت سے کرتے ہیں، حق تلفیاں لوگ کثرت سے کرتے ہیں، حج عمرہ بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ حج عمرہ تو اچھی چیز ہے، صدقہ خیرات اچھی چیز ہے، لیکن لوگ حق تلفیاں جو کی ہیں وہ صدقہ خیرات اور حج عمرے سے معاف نہیں ہوتی، اور اس کا انجام اس حدیث میں جو بیان کیا گیا یہی اس کا انجام ہوگا۔ تو ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو درہم دینار دینا ہو وہ آج ہی اس سے معاملہ صاف کر لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی درہم دینار نہیں ہوگا۔ اس لیے معاملات کی بڑی اہمیت ہے، آدمی کوشش کرے کہ معاملات درست رکھے، کسی حق تلفی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا یغفر للشہید کل شیء الا الدین، کہ اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں سوائے قرض کے۔ اگر اس نے کس سے قرض لیا جو بندے کا حق ہے اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں واپس نہیں کروں گا، اس نے واپس بھی نہیں کیا باوجود استطاعت کے، تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بندے کی حق تلفی کیا وہ معافی نہیں ہوگی۔ ہاں قرض لیا لیکن وہ ادائی کی استطاعت نہ ہوئی، نیت درست تھی کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ کو راستہ پیدا فرما دیں گے، تو باوجود استطاعت کے اگر معاف شہید بھی قرض لے ادا نہ کرے اس کی معافی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات دین کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی موضوع پر مزید بھی ویڈیو انشاءاللہ ہم ریکارڈ کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.